صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر سے آج ہمارا پروگرام آن لائن کا ہے، اردو زبان میں دوبارہ نشر ہوا اور اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع دیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ، خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے صدق دکھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی، چنانچہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت کو چاہتا ہے۔ جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوکتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے، اس کی ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لیے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو، یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی یہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے، بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی ہے اور اس پر مقدم ہوتی ہے وہ بت ہے، اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں۔ پس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا، یعنی ابراہیم الذی وفا، کیا یہ یوں ہی مل گیا تھا؟ نہیں، ابراہیم الذی وفا کی آواز اس وقت آئی جب کہ وہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا ہے اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے، اور عمل دکھ سے آتا ہے،
لیکن جب انسان خدا کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ اس پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جائے تو خدا تعالیٰ تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو آپ کو یہ نصیحت ہے کہ مسنون طور سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ ان کی پیروی کے سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا میرا موضوع یہ ہے تعلق باللہ، اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، کیسے قریب کرنا ہے، کیسے جوڑنا ہے، یہ ہم نے سوچا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ مسنون طور سے خدا کا فضل تلاش کر لو۔ یہ نہیں کہ دوسرے طریقہ استعمال کر لو، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کیا، ہمیں نصیحت کیا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہی طریق استعمال کر لیں، وہی طریق اپنائیں، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قریب کر سکتا ہے، وہ مضبوط کر سکتا ہے۔ جو خدا کے فضل کا جو یا ہوا اسی دروازہ کو کھٹکھٹائے اس کے لیے کھولا جائے گا، بجز اس دروازہ کے تمام دروازہ بند ہیں۔ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی۔ انسان کو کشوف اور وحی اور الہام کا بھی طالب نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ سب تقوی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ شرط نہ لگے کہ میں قریب ہو جاؤں گا مجھے یہ کشف وحی الہام وغیرہ وغیرہ مل جائے گا، وہ طالب نہ کر لے، وہ امید نہ رکھے۔ کیونکہ اگر آپ کے دل میں تقوی ہے، ہمارے دل میں اگر تقوی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا متقیوں پر وہ سب کو انعام ملے گا، لیکن شرط تقوی ہے۔ جب جڑ ٹھیک ہوگی تو اس کے لوازم بھی خود بخود آ جائیں گے۔ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ ہے خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو اس کے لوازم بھی اس میں ضرور آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اگر تقوی ہے دل میں، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم متقی ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا متقیوں پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ضرور اللہ تعالیٰ دے گا۔ دیکھو جب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جاوے تو اس کو یہ امید نہ رکھنا چاہیے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے پلاؤ، زردے اور قورمے اور کلچے کھلائے گا اور میری خاطر تواضع کرے گا۔ نہیں، بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، بجز اس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پرواہ اور خیال بھی نہیں ہوتا، مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اس سے مہجور جاتا ہے تو کیا وہ اس کی خاطرداری کا کوئی دقیقہ باقی بھی اٹھا رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جہاں تک اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی اس کی تواضع کے واسطے مکلف سامان کرتا ہے۔ غرض یہی حال روحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پکا دوست ہے، صحیح دوست ہے۔ الہامات یا کشوف وغیرہ خبروں کے سہارے والا ایمان کامل نہیں، وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی غرض اور اصل مدار صرف رضا الہی اور وصول الی اللہ چاہیے۔ آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کر لے گا تو خدا تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہ دے گا۔ خود اس کی امر کی درخواست کرنا سوء ادب ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے، کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم خدا کو ملاوے، تم خدا اس سے ملاوے۔ جیسے میں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، تو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا عبادت کا طریقہ، محبت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے عبادت کیسے کرنا ہے، وہ اس سے استعمال کرنا چاہیے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، شرک اور بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوش کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کہا، آج کل جو علماء ہیں، استاد ہے، یا نیا ایجادیں عبادت کا طریقہ، ذکر کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کا طریقہ وہ بتاتے ہیں، یہ اپناؤ، یہ بناؤ، یہ ذکر پڑھو، اپنی طرف سے بناتے ہیں طریقہ۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح عبادت کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یاد دلایا، پھر یاد دلایا، بار بار نصیحت کرتا ہے کہ ایک ہی راہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے مقرب بننا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بننا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ولی بننا ہے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کا طریقہ، تعلق باللہ کے لیے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا شدہ طریقہ وہ اپنانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی استاد کے پاس جائیں، کسی علماء کے پاس جائیں، کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، وہ نہیں بتا سکتے۔ یا بتائے گا وہ جو بدعات یا رسوم یا اس کے استاد نے شاید بتایا ہوگا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی انسان نہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا میری پیروی کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس زمانہ میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے، خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان نہیں رہا، دہریت اور الحاد کا زور ہے۔ جو کچھ حالت اس وقت زمانے کی ہو رہی ہے، اس وقت جو زمانے کی ہو رہی ہے، اس پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ زبان حال سے پکار رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اس لیے یہ بہت خطرناک حالت ہے آج کل جو ہم گزر رہے ہیں۔ اگر ہم پرہیز نہیں کرتے، اگر ہم احتیاط سے نہیں رہ رہے ہیں، اگر ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا شدہ طریقہ ہم عمل نہیں کرتے، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جہالت کے حالت میں ڈوب جائے گا۔ عملی حالت ایسے کمزور ہو گئی ہے کہ کھلی بے حیائی اور فسق و فجور بڑھ گیا ہے۔ یہ سارے باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلوں سے خدا پر ایمان اور اس کی ہیبت اٹھ گئی ہے، اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، ورنہ یہ کیا بات ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے تو وہ کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پھر یہ بے حیائی اور فسق و فجور، اتلاف حقوق جو بڑھ گیا ہے، کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا پر ایمان نہیں رہا؟ یہ کہو کہ خدا گم ہو گیا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یا ایمان نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ گم ہو گیا ہے۔ پہلے تھا، اب گم ہو گیا، پہلے یقین تھا، ابھی یقین نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا
من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ سورہ بنی اسرائیل میں خدا پر یقین بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہاں اس زمین میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم ہو گیا ہے، پہلے ایمان ہوتا تھا ابھی نہیں ہے۔ خدا پر یقین بڑی دولت ہے، بس اندھا وہی ہے جس کو اس دنیا میں خدا پر پورا یقین حاصل نہیں ہوا۔ یہ چیز ہے، بس جب اس کا حسن، جمال، جلال اس پر ظاہر ہوگا تو خدا کی تجلی ہوگی، اور پھر یہ دیکھ کر ممکن نہیں کہ گناہ کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے گناہ کیا ہے وہ بدلا دے گا، جو مجرم کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، وہ جو فسق فجور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اگر ایمان ہے ایسے تو وہ کبھی گناہ کی طرف، فسق و فجور کی طرف وہ قریب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ چیز ہے تعلق باللہ۔ دو چیزیں ہیں اس میں، یا تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ یا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو سمجھ لو قیامت آ گیا اس کے لیے۔ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، جتنا کوشش ہو سکے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے زمانہ میں جیسے کہ میں نے کہا، آج مصیبات ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، بے حیائی پھیل گئے ہیں، فسق فجور جو گناہ کرتا ہے اس کو مشہور کر دیتا ہے کہ یہ اس نے بہت اچھا کیا ہے، یہ بہت مشہور بندے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتا۔ کیسی قوم ہے، کیسی زمانہ ہے، کون سی زمانہ میں، یہ تو پرانی زمانہ کا طریقہ ہے، آج کل کا زمانہ وہی چیز جو ہم نے کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ پس گناہ بھی تبھی کرتا ہے جب اس کو خدا پر شک پڑ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو گناہ کے قریب نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے لیکن شک میں، پھر بھی وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ پس جو شخص نفس کا خیر خواہ ہے اس کو تو خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے، اس دین کی جڑ تقوی اور نیک بختی ہے، اور یہ ممکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو، اور یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہمارے راہ میں ہم اس کو ہدایت دے گا۔ پس انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی حالت پر رحم کرے کہ میں نے دنیا میں کیا بنایا سوچے، اور ظاہری الفاظ کی پیروی نہ کرے، اور دعا میں مشغول رہے تو امید ہے کہ خدا اس پر اپنی راہ دکھا دے گا۔ نیک دل لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو اور رو رو کر دعائیں مانگے، تضرع اور عجز کرے، تب ہدایت پاوے گا۔ یہ چیزیں اوپر سے اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایمان کے باوجود ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارا اعمال اس ایمان پر سپورٹ نہیں کرتا تو ہمارا ایمان بھی خود بخود ضائع ہو جائے گا، خود بخود ڈوب جائے گا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا رو رو کر دعا مانگنا چاہیے کہ اے خدا ہمارے
اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھے. آج کل کے زمانہ جو ہے، حالت کے زمانہ جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ اپنی اپنی طریقہ بناتے ہیں عبادت کے لیے. عبادت کا طریقہ، ورد کا طریقہ، دعا کا طریقہ وہ اپناتے ہیں اپنے اپنے شوق کے مطابق، اپنے اپنے استاد کے مطابق. آج کل کے جو علماء ہیں کوئی نہ کوئی نیا طریقہ بتاتے ہیں، جیسے کہ آج کل جو بدعات پھیل رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. شاید اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم انشاءاللہ اگر ہم اسی حالت میں رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کہ ہم رہے گا. لیکن جو ہم ڈرنا چاہیے کہ ہمارا جو نسل ہے، اگلے نسل جو ہے، جو ان کے ایمان ہمارے ایمان کی طرح نہیں ہے، تو کیسے ہم ان لوگوں کو بچائے گا، کیسے ہمارے اگلے نسلوں کو بچائے گا؟ کیونکہ آج کل کے حالت، جیسے میں نے کہا، آواز ادھر ادھر ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہی صحیح راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے. اس لیے بہت بدعات ہے آج کل، بدعات جو نیا نیا ایجاد عبادت میں، یہ علماء نے بنایا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو ہمارے اوپر، شاید ہمارا حالات اس لوگوں کی حالت ہے جو ادھر ادھر بے حیائی میں مشغول میں مصروف ہے. اس لیے اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ بہت محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. یقین ہونا چاہیے کہ پہلے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا خدا آج کل بھی وہی خدا ہے جو ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں. لیکن اگر ہم وہی اپناتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں گیا، تو کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا وہی خدا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، پوجا کیا ہے، کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مکمل کے ساتھ طریقہ بتایا ہے عبادت کے حال کے معاملہ میں. لیکن اگر ہم علماء جیسے لوگ جو ہیں، جو اپنی طرف سے بناتے ہیں طریقہ، دعا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس دلیل پہ ہونا چاہیے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہم قبول کرنا ہے. وہی طریقہ جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور صرف وہی طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. ہمارا تعلق باللہ ہو جاتا ہے پکا اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ اپناتے ہیں. ورنہ ہمارا حالات ان لوگوں کی حالت جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کے ساتھ عبادت کا طریقہ ہمیں بتائے ہیں، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یہ آج کل کا طریقہ جو ہونا چاہیے. اس لیے سوچیں سمجھیں کہ کس طرح اور کس لیول پہ ہم گزر رہے ہیں. سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا وہ وفا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار ہے، اتنا توجہ دیتا ہے، اسی طرح ہمارا حالت ہونا چاہیے. ورنہ ہم بھی نہیں بچ سکتے. رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا ہم بچ نہیں سکتا. اس لیے ہم کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. علماء کے پاس جاؤ گے، وہی ورد، وہی دعا، وہی طریقہ بناتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قرب دور کر دیتا ہے. اس لیے یہ کوشش کریں اور شکر کرنا چاہیے کہ ہم ہیں آج کل احمدی، جو امام مہدی علیہ السلام کو مان لیا اور آج کل اپنے خلفاء جو ان کے بعد میں آیا ان کے نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اس سے نہیں دور ہونا چاہیے. ہمارا عمل صرف وہی جو بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں مان سکتے. صرف یہی طریقہ جو ہمارا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق پکا کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار آنا چاہیے. ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا جو سچائی کا وہ برقرار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور ہٹنا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ جو رسوائی کا ملے گا. اس لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان کو، ہمارا بیعت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بار بار کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ آج کل بہت راستے ہیں، علماء دکھاتے کہ یہ راستہ صاف ہے، صحیح ہے، وہ ہم اس پر پرواہ نہیں کرنا. جو ہمارا راستہ یعنی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہی استعمال کر لیں. اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہم پر اسی حالت میں، آج کل کے زمانے میں، آخری زمانہ میں خاص طور پر ہمارے لیے، ہمارے نسلوں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہم سب اس کی نصیحت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام نصیحتوں پر عمل کر سکتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی صلی علی